بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ 3 نومبر 2023 ہے۔ تمام جو بھی اب تک کی اپڈیٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ حالات اور واقعات بہت بدل چکے ہیں، بہت بدل رہے ہیں، اور کچھ معلومات ہمارے پاس کہاں سے تھیں، پہلے سے تھیں، آپ کو دینی ہے۔ لیکن ایک خبر جو پاکستانی کی پولیس چاہتی ہے کہ آپ تک پہنچے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں کہیں پر بھی اگر کوئی ایسا بچہ یا ایسی بچی ملتی ہے جس کے ہاتھ میں یا جیب میں کسی بھی طور، یا وہ آپ کو خود انفارم کرے کہ جی میں فلاں علاقے کا ہوں، فلاں ہوں، یہ میرا نمبر ہے، یہ میرے باپ کا نمبر ہے، یا یہ میرا ایڈریس ہے، تو آپ اس بچے کو اس دیے ہوئے پتے کے اوپر یا اس دیے ہوئے نمبر کے اوپر بالکل بھی رابطہ مت کریں، اور وہاں بالکل بھی سپرمین بن کر پہنچ مت جائیں، کیونکہ وہاں پر آپ کے ساتھ انتہائی غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت بڑی تکلیف سے گزر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک جال ہے جو بچے کے ذریعے ڈالا جاتا ہے، اور آپ اس میں پھنس سکتے ہیں۔ آپ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، وہ آپ کو چائے کے بہانے اندر لے کر آئے گا، نہیں اب آپ اتنی دور سے آئیں، پانی پی لیجئے کم از کم، آپ اندر آ جائیے۔ اندر جانے کے بعد تمام گارنٹی ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس بچے کو ضرور آپ یا تو اس کو چھوڑ دیں یا پکڑ کر اس کو تھانے لے آئیں، تاکہ تھانے والے جو ہیں اس دیے ہوئے ایڈریس کے اوپر اپنی کارروائی کمپلیٹ کریں۔ یہ میرا میسج تھا، پولیس کا میسج تھا آپ کے لیے، تو آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور ٹریپ نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات نیکی گلے پڑ جاتی ہے۔ اوکے، شروعات کرتے ہیں۔ اور اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ آج لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے، ہمیں تو کبھی نہیں ملی، یعنی کہ انہیں کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، کبھی ان کو حکومت نہیں ملی، کبھی انہوں نے پاکستان میں وزارت عظمیٰ کو انجوائے نہیں کیا، کبھی ان کے خاندان سے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں لگا، یہ تمام چیزیں جو ہیں کبھی بھی نہیں ملی۔ تو سوچئے، میں تو اب کیا میں الفاظ ادا کروں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں، اب اگر وہ یہ جو بھی انہوں نے کچھ، اب جو معاملات ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ اب وہ چھپ نہیں سکتے، یعنی کہ اب نیچرلی جس کے ساتھ ظلم ہوگا وہ بھی نظر آئے گا، اگر کوئی لاڈلا پلس بن جائے گا تو بھی نظر آئے گا، اگر جو ناراض ہوگا وہ بھی نظر آئے گا۔ ابھی آصف علی زرداری صاحب ناراض ہیں، آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کانٹریکٹ کیا تھا کہ ابھی جو ٹائم چل رہا ہے اس میں میں بناؤں گا ٹھیک ہے، میں بناؤں گا شہباز شریف کو، اس کے بعد اپنے بیٹے کو میں بناؤں گا وزیر خارجہ، اس کے بعد میں اپنے بیٹے کو بناؤں گا وزیر اعظم۔ یہ میں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے اب نئی کہانی شروع کر دی ہے، لیکن اب اس کہانی کے اندر بھی ٹویسٹ آ گیا ہے، اور آپ کے سامنے اس ٹویسٹ کے بعد جو ہے ایک ٹائم گین کیا گیا، اور اب جو ہے جو چیز ہونے والی ہے وہ آپ کو میں پہلے انفارم کر دوں، اس کے بعد میں آتا ہوں الیکشن کے اوپر۔ وہ یہ ہے کہ عدم اعتماد کے بعد صدر کا غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے سپریم کورٹ۔ اب جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے ساتھ ایک ہسٹری ہے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کی، ٹھیک ہے نا، وہ جو چیف جسٹس صاحب کی جو وائف ہیں ان کی جو جائیداد نکلی وہاں پر برطانیہ میں، تو وہ اس کے اوپر پھر اس کی جو منی ٹریل یا جو بھی معاملات ہوئے اس کے اوپر انہوں نے پھر ان کو جس طریقے سے ایک سسٹم ہوتا ہے، انہوں نے کہا آپ نے کیوں کیا ایسا وغیرہ وغیرہ، لمبی کہانی آپ سب جانتے ہیں۔ تو وہ ایک معاملہ ہے کہ آپ نے کیوں یہ کیا تھا۔ اب جب کیوں کا لفظ آتا ہے تو ان کے سارے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جب الیکشن کی بات آئی تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے یہ غلطی صدر صاحب کی ہے کہ انہوں نے ڈیٹ نہیں دی، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی بھی وکیل کھڑا ہوا وہ ان سے یہ نہیں پوچھ رہا معزز عدالت سے، چیف جسٹس صاحب سے، کہ سر صدر صاحب نے ایک بار نہیں اس سے پہلے بھی ڈیٹ دی تھی، اور اس ڈیٹ کا کیا انجام بنا، جو ہمارے الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے کیا اس کا انجام کیا، انہوں نے اس کو جوتے کی نوک پہ کیا نہیں رکھا، کیا انہوں نے اس کو درگزر نہیں کیا، کیا انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لے کر کوئی آئین سے غداری نہیں کی، یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر کیا پروٹیکٹڈ ہیں؟ کیا یہ ہم بات سمجھ لیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے باقاعدہ اوپنلی بول کر کے انہوں نے اپنی جو آئین سے جو بھی معاملہ تھا وہ غلط کیا، اور آج بھی جب کہا جا رہا تھا کہ ڈیٹ ان کو دینی ہے تو اب تو وہ چیز ختم ہو چکی ہے، یعنی کہ ابھی بھی یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں یہ 3 مہینے میں تو نہیں ہو رہے، تو آئین تو ٹوٹ چکا ہے۔ سزا جس کو بھی دینی ہے سزا دیجیے نا، آپ ڈیٹ دینی ہے اور 8 تاریخ ہے 11 تاریخ ہے، یہ تمام باتیں تو ہضم ہی نہیں ہو رہی ہم کو اس ٹائم۔ تو جب لیٹ ہو ہی چکا ہے معاملہ، اب 6 مہینے میں ہو یا 4 مہینے میں ہو یا 8 مہینے میں ہو، 3 مہینے میں نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئین ٹوٹ چکا ہے اور کوئی نہ کوئی غدار موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر صدر بھی غدار ہے آپ کی نظر میں
تو صدر کو بھی پھانسی دے دیں، لیکن جب ان کو پھانسی دے کے فارغ ہو جائیں تو ان لوگوں کو بھی کٹہرے میں لے کر آئیں جنہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیا، کسی بھی صورت میں نہیں ہونے دیا، رکاوٹ ڈالی، انکار کیا اور ہر طریقے سے یہ ظاہر کیا کہ الیکشن ابھی نہیں ہو سکتے، ٹائم گین کر رہے تھے. اور اس ٹائم گین کرنے میں کیا ہو رہا تھا، ابھی ہم سن رہے ہیں کہ کل رات کو 10 بجے جیو کے اوپر جو ہے وہ ایک انٹرویو چل جائے گا. یہ اس کا ویٹ کر رہے تھے، اس چیز کا ویٹ کر رہے تھے. اب تو یہ انٹرویوز جو آ رہے ہیں جس طریقے سے وہ ہے، جتنے بھی انٹرویوز ہوئے ہیں بہرحال کیا اس میں تفصیل میں جائیں گے، لیکن ان سب کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ مذاق سے ہی بن گیا ہوا ہے نا، وہ تو سب کو لوگوں کو معلوم ہے. اب تو پی ٹی آئی بھی کہہ چکی ہے کہ ہم سب کو معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، اگر سب کو معاف کر دیے تو استحکام پارٹی تو پوری ضم ہو جائے گی. لیکن جو الیکشن ہے اس کی جو قبولیت ہے اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دینی پڑے گی. اب ہمارے جو ذرائع وہ بتا رہے ہیں کہ جو عارف علوی صاحب ہیں ان کے دل میں یہ خوف بٹھایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی آپ فارغ ہوں گے، لگ بھگ مارچ کے اندر آپ فارغ ہوں گے تو مارچ میں آپ کے اوپر غداری کا پرچہ کٹ سکتا ہے اور آپ غدار ڈکلیئر ہوں گے اور یہ سزا ہوگی. کس چیز کی وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. جہاں تک بات صوبائی اسمبلی کی ہے، صوبائی اسمبلی میں جو لوگ 3 مہینے کے لیے آئے تھے قانونی طور پر اور وہ 11 مہینے کو انجوائے کریں گے، میں آپ کو ان کی انجوائمنٹ کی صرف ایک پکچر دکھاؤں گا، آپ نے اس کو دیکھنا ہے. یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے محسن نقوی صاحب ہیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، جنہوں نے کم از کم 1 سال حکومت کرنی ہے. یہ آئین ٹوٹ چکا ہے نا. اچھا، یہ قبرستان میں ہیں، اس ٹائم قبرستان میں ہیں اور اس ملک کے قبرستان میں ہیں جس ملک کے اندر دیوالیہ کی باتیں ہمیں بتائی گئیں. ہمیں بتایا گیا کہ آپ دیوالیہ ہو رہے ہو اور بہت ساری بری باتیں ہم کو سنائی گئیں. اس جگہ پر جہاں ان کو خود بھی مرنا ہے اور اس زمین کے اندر دفن ہونا ہے، اور یقیناً ان کی قبر کے اندر قالین نہیں ڈالا جائے گا، زمین میں ان کو جانا ہے، مٹی سے مٹی ہونا ہے. انسان ہے نا، بہرحال سب نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے. ان کو اس ٹائم جو ہے جب آنا تھا قبرستان میں تو انہیں ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. وہ بھائی کوئی آسکر ایوارڈ لینے آ رہے ہو، یہ قبرستان ہے، آپ کو ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ کیوں دی جا رہی ہے یہاں پر؟ آپ کا کبھی زندگی میں کبھی قبرستان نہیں گئے؟ کبھی آپ نہیں جانتے قبرستان کیسے کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد یہاں پہ آنا ہوتا ہے، آپ نے بھی آنا ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں دفن تو نہیں ہونا. تو لہٰذا جو ہماری کرتوت کارنامے ہیں، اگر آئی ایم ایف کو ہم بتا دیں ساری باتیں کہ ہم اس طریقے سے گھومتے ہیں کہ ہمارے نیچے لال قالین ہونا چاہیے تبھی ہم گھومتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے، پھر ہم بحث بھی کرتے ہیں ان سے کہ ہمیں اضافی پیسے چاہیے. یہ پاکستان کے معاملات ہیں. اللہ رحم کرے. اور یہ جو الیکشن ہیں انہوں نے اب تو ہونا ہی ہے، کیونکہ اب پریشر اب پاکستانی عوام کی، اب میں کیا نام لوں اس کا، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، جو اب انٹرنیشنل آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا، اس کا پریشر ہے کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن تو کراؤ. اس کے بعد دیکھتے ہیں، اگلی ویڈیو ملتا ہے. اللہ حافظ.